نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. أما بعد. تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق سزاوار جو پوری کائنات کا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے. جس اللہ نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار اور ابد نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا میں کئی لاکھ انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا.
بعدہو درود و سلام کے نذرانے پیش ہوں انبیاء کرام کی مقدس جماعت پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آقا و رہبر ہادی کوثر شافع محشر سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کے امتی ہونے کا ہم تمام لوگوں کو شرف حاصل ہے۔ عزیزان گرامی، یقیناً آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر بات محبت کی ہوگی۔ عزیزان گرامی، اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ آخر کون سی ذات ہے جو اس دنیا میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، آخر وہ کون سی ذات ہے جو اس دنیا میں آپ سے سب سے زیادہ الفت کرتی ہے، آخر وہ کون سی ذات ہے جو آپ کو بے پناہ چاہتی ہے، تو یقیناً عزیزان گرامی ہر ایک انسان کی اپنی اپنی ترجیحات ہوں گی، اپنے اپنے حساب سے جوابات مختلف ہوں گے۔ کسی کے نزدیک اس کی والدہ ہوگی جو اس کو سب سے زیادہ چاہنے والی ہوگی، کسی کے نزدیک اس کے والد ہوں گے جو اس سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہوں گے، کسی کے نزدیک اس کی بیوی ہوگی جو اسے سب سے زیادہ چاہتی ہوگی، یا کسی کے نزدیک اس کی اولاد ہوگی جو اس پر جان نچھاور کرنے والی ہوگی۔ عزیزان گرامی، لیکن حقیقت میں کون ہے جو ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے؟ وہ کون ہے جو ہمیں بے لوث چاہتا ہے؟ وہ کون ہے جو ہم سے بہت زیادہ الفتیں رکھتا ہے، ہمیں اپنے بڑے عزیز رکھتا ہے؟ آخر وہ کون ہے جو ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے؟ عزیزان گرامی، ایسی محبت کہ وہ ہمیشہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپنا چاہتا ہے۔ آخر وہ کون ہے، وہ کون سی ہستی ہے جو ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپنا چاہتی ہے، ہماری نجات چاہتی ہے اور ہمیشہ ہماری خیر خواہی چاہتی ہے؟ عزیزان گرامی، یقیناً وہ ذات مالک کائنات کی ذات، وہ ذات مالک ارض و سما کی ذات، وہ ذات غافر الذنب قابل التوب ارحم الراحمین اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ عزیزان گرامی، یقیناً اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو ہمارے سارے عیوب پر پردہ ڈالتی ہے، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو ہم تمام لوگوں سے بے پناہ محبت کرتی ہے، اور محبت بھی ایسی کہ اس محبت کو نہ تو زبان بیان کر سکتی ہے، محبت بھی ایسی کہ اس محبت کو نہ تو قلمیں لکھ سکتی ہے اور نہ تو ذہن کے اندر اپنے رب کا ہمارے تئیں جو محبت ہے اس محبت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ہمارا رب ہم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے، ہمیں اپنے کتنا عزیز رکھتا ہے اور ہم سے کتنی زیادہ الفت کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، یقیناً ہمارا رب ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور جب ایک مومن بندے کو اپنے رب کی محبت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا رب اس سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنی الفت کرتا ہے، تو ایک مومن بھی اپنے رب سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور پھر چاہے مومن کی زندگی کے اندر کتنی ہی بڑی آزمائشیں آ جائیں، چاہے کسی مومن کی زندگی کے اندر کتنی ہی مصیبتیں آ جائیں، کتنی ہی پریشانیاں آ جائیں، ایک مرتبہ اگر کسی مومن کو اپنے رب کی محبت کا اندازہ ہو جائے تو یقین مانے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی، چاہے کتنی ہی بڑی آزمائشیں ہو۔ ایک مومن اگر اپنے رب کی محبت کو جان لے اور اس کے دل کے اندر اس کے رب کی محبت بیٹھ جائے تو ساری مشکلات کا وہ حل کر لیتا ہے، ساری آزمائشوں سے وہ نکل جاتا ہے، ساری مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اور اپنے آپ کو نکال لیتا ہے۔ عزیزان گرامی، یقیناً ہمارا رب ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اگر انسان اپنے رب کی محبت کو جان لے، پھر چاہے کتنی ہی بڑی قربانیاں دینی پڑے وہ اپنے رب کے لیے ساری قربانیاں دے دیتا ہے۔ اپنا مال اللہ کے لیے قربان کرے، مال قربان کرتا ہے، اپنی اولادیں قربان کرنی پڑے، اولاد قربان کرتا ہے، اپنا گھر بار، اپنے بیوی بچے، تمام چیزوں کو اگر اللہ کے لیے چھوڑنا پڑے، عزیزان گرامی یقین مانیے ایک مومن تمام چیزیں اللہ کے لیے قربان کر دیتا ہے، حتیٰ کہ ابراہیم کی طرح اگر آگ میں کودنا پڑ جائے تو اپنے رب کی محبت میں ایک انسان آگ میں کودنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ یہ ایک رب کی اور بندے کی محبت کی کنیکشن ہے کہ کس طرح جب ایک رب کے محبت کو ایک بندہ جان لیتا ہے تو اس کا رب اس سے کتنی محبت کرتا ہے، تو انسان کے اندر ایمان کی پختگی آتی ہے، اس کے اندر جذبہ آتا ہے، جو جذبہ اسے تمام محاذ پر اللہ رب العزت کا قریبی بناتا ہے۔ عزیزان گرامی، یقیناً اپنے رب کی آپ سے محبت دیکھیے کہ آپ کا رب آپ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ یہ جان لیں کہ یقیناً ہم سب کے سب اگر اللہ رب العزت کے متقی اور پرہیزگار بن جائیں تب بھی اللہ رب العزت کی بادشاہت
اور اس کی سلطنت اتنی عظیم ہے کہ ہم سب کے متقی بن جانے، ہم سب کے پرہیزگار بن جانے سے بھی اس بادشاہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اور اگر ساری کی ساری انسانیت، سارے کے سارے جنات اس رب کی نافرمان بن جائیں، اس رب کے احکامات کو، اس رب کے فرامین کی پاسداری نہ کریں، تب بھی یقین مانیں اس رب کی بادشاہت اور اس کی سلطنت اتنی عظیم ہے کہ اس کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ امام کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کہتا ہے، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملک شیئا۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اے لوگو، اے میرے بندو، یقیناً تم میں کا پہلا شخص، تم میں کا آخری شخص، تم سارے کے سارے انسان، تم سارے کے سارے جنات، تم ساری کی ساری مخلوق اگر مجھ اللہ کے لیے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، میری بات ماننے والے بن جاؤ، میرے احکامات کو فراموش نہ کرو، میرے احکامات کے فرما بردار بن جاؤ، تب بھی یقین مانو مجھ اللہ کی بادشاہت اتنی عظیم ہے، میری سلطنت اتنی بڑی ہے کہ مجھ بادشاہ کی بادشاہت میں تم سب کے متقی بن جانے سے بھی کوئی فرق نہیں آتا، کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اور وہیں پھر اللہ کہتا ہے، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک فی ملک شیئا۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اے میرے بندو، یقیناً تم میں کا پہلا شخص، تم میں کا آخری شخص، تم سارے کے سارے انسان، تم سارے کے سارے جنات، اگر تم سب کے سب بھی میرے نافرمان بن جاؤ، فاسق و فاجر بن جاؤ، تب بھی میری سلطنت اتنی بڑی ہے اور میری سلطنت اتنی عظیم ہے کہ مجھ بادشاہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آتی، مجھ بادشاہ کی بادشاہت میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، ہمارے اللہ کے متقی بننے یا ہمارے اللہ کے نافرمان بننے سے یقیناً اس بادشاہ کی بادشاہت میں نہ تو کوئی کمی آتی ہے اور نہ تو کوئی اس کی بادشاہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم اگر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو صرف اپنے لیے کہ ہم اس کی جنت کو حاصل کر لیں اور جہنم سے نجات پا جائیں۔ عزیزان گرامی، اس کے باوجود اس کی سلطنت میں نہ کوئی اضافہ، نہ اس کی سلطنت میں کوئی کمی، اس کے باوجود اپنے رب کی آپ سے محبت دیکھیے کہ اللہ کہتا ہے، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم۔ عزیزان گرامی، اللہ کی محبت دیکھیے، اللہ کہتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو اپنا کہتا ہے اور کہتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، یقیناً تم وہ ہو کہ تم دنوں رات اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو، تم دنوں رات میرے فرامین کی پاسداری نہیں کرتے، تمہارے دن گناہوں میں گزرتے ہیں، تمہاری راتیں گناہوں میں گزرتی ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی انا اغفر الذنوب جميعا، میں وہ ذات ہوں جو تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، بس کرنا کیا ہے، فاستغفرونی اغفر لکم، ایک مرتبہ میرے دربار میں آ جاؤ، میرے سامنے زانوِ تلمس طے کر لو، ایک مرتبہ خندہ پیشانی سے اپنے لیے بخشش طلب کر لو، میں وہ ذات ہوں کہ میں تم سب کو معاف کر دوں گا۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارے رب کی محبت ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے باوجود بھی وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ ہم تمام لوگوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ عزیزان گرامی، اپنے رب کی محبت کا اور مظہر میں آپ کو دکھاؤں، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، امام کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو شخص میرے کسی محبوب بندے، میرے کسی ولی سے دشمنی بولے تو میں اللہ اس شخص سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، اور یقیناً ایک بندہ فرائض کے ذریعے میرے قریب آتا ہے، میری قربت اختیار کرتا ہے، میرا بڑا عزیز بن جاتا ہے۔ وما یزال یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنے لگتا ہے، سنتوں کی پاسداری کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ میں اللہ اپنے اس بندے سے بڑی محبت کرنے لگتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اور جب میں اپنے کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ،
میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس بندے کے پیر بن جاتا ہوں جن پیروں سے وہ چلتا ہے، وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے، مجھ سے کچھ سوال کرتا ہے، میں اپنے اس بندے کو وہ چیز عطا کر دیتا ہوں، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے، میری بخشش مانگتا ہے، میں اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یقیناً یہ آپ کے رب کی محبت ہے، نہ کوئی حد نہ کوئی حساب۔ اللہ رب العزت جب اپنے کسی بندے سے محبت کرنے لگے تو اس بندے کے کان بن جاتا ہے جن کانوں سے وہ سنتا ہے، اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہے جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے، اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہے جن ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے، اس بندے کے پیر بن جاتا ہے جن پیروں سے وہ چلتا ہے۔ عزیزان گرامی، گویا ہمارا رب اپنے رب کے اپنے بندے کی تمام اعضاء کی گواہی لے لیتا ہے، ضمانت لے لیتا ہے کہ اب اس کے کان کسی غلط چیز کو سن نہیں سکتے، اب اس کی آنکھیں کسی حرام چیز کو دیکھ نہیں سکتی، اب اس کے ہاتھ کسی غلط چیز کی طرف بڑھ نہیں سکتے، اور اب اس کے پیر کسی غلط چیز کی طرف جا نہیں سکتے۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارا رب ہے، بے انتہا محبت، ایسی محبت کہ جس محبت کی نہ کوئی حد ہے نہ کوئی حساب ہے، تصور سے پرے ذہن اس کی محبت کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی، ہمارے رب کی محبت دیکھیے کہ جب ہمارا رب اپنے کسی بندے سے محبت کرنے لگے تو ہمارا رب جبرائیل کو پکارتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا حب اللہ العبد نادى جبریل فیقول ان اللہ یحب فلانا فاحب۔ اللہ رب العزت جب اپنے کسی بندے سے خاص محبت کرنے لگے تو حضرت جبرائیل کو پکارتا ہے اور جبرائیل سے کہتا ہے کہ اے جبرائیل، میں اللہ اپنے اس فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا میں محبت کرتا ہوں، جبرائیل تم بھی محبت کرو۔ فیحبہ جبرائیل، پھر حضرت جبرائیل بھی اپنے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ فینادی جبریل فی اہل السماء، پھر حضرت جبرائیل جاتے ہیں آسمان والوں کے پاس، سارے عرش والوں کے پاس، فرشتوں کے پاس، نورانی مخلوق میں جا کر یہ ندا لگاتے ہیں، یہ آواز لگاتے ہیں، ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، کہ اے فرشتوں، اے آسمان والو، یقیناً اللہ رب العزت اس فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہٰذا تم سب کے سب اس بندے سے محبت کرو۔ فیحبہ اہل السماء، سارے کے سارے آسمان والے، سارے کے سارے عرش والے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ثم یودع له القبول فی الارض، اور پھر اس بندے کی محبت دنیا والوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، محبت کا معیار دیکھیے، یقیناً جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرنے لگے، جبرائیل کو پکارتا ہے، جبرائیل کو بولتا ہے کہ اے جبرائیل، میں محبت کرتا ہوں، تم محبت کرو۔ حضرت جبرائیل محبت کرتے ہیں، جبرائیل فرشتوں کے پاس جاتے ہیں، فرشتوں کو کہتے ہیں فرشتوں، اللہ محبت کرتا ہے، تم سب محبت کرو۔ سارے کے سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس کی محبت وہیں تک نہیں رہتی، آسمان سے اس کی محبت زمین والوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، اس بندے کو سارے لوگوں کی نگاہوں میں محبوب بنا دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارا رب ہے، بے انتہا محبت کرنے والا۔ ہمارے رب کی محبت کی اور مثال کیا ہوگی، اور اس سے بڑا مظہر کیا ہوگا کہ ہمارا رب ہر روز رات میں آخری پہر میں سمائے دنیا پر آتا ہے۔ امام کائنات فرماتے ہیں، ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی سماء الدنیا حین یبکی ثلث اللیل الاخر فیقول من یدعونی فاستجیب له، من یسألنی فاعطیہ، من یستغفرنی فاغفر له۔ عزیزان گرامی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر روز رات میں جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے سمائے دنیا پر آتا ہے، آسمان پر آتا ہے۔ اس کی کیفیت کے بارے میں یہی ہے کہ جیسے اس کی شایان شان اللہ رب العزت سمائے دنیا پر آتا ہے، اور سمائے دنیا پر آنے کے بعد اللہ رب العزت ندا لگاتا ہے، اپنے بندوں کو پکارتا ہے، آواز لگاتا ہے، من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھے پکارے، مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کر لوں۔ اللہ رب العزت سمائے دنیا پر آنے کے بعد ندا لگاتا ہے، من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے کچھ مانگے اور میں وہ چیز اسے عطا کر دوں۔ اللہ آتا ہے اور کہتا ہے، من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں۔ عزیزان گرامی، کتنی خوش نصیبی ہوگی اس شخص کی، کتنے قسمت والا اور نصیبے والا ہوگا وہ شخص
کہ جب ہمارا رب سمائے دنیا پر آئے، رات کے آخری پہر میں آئے اور ندا لگائے کہ من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے کہ مجھے پکارے میں اس کی جواب قبول کر لوں، میں اس کی دعا قبول کر لوں، تو یہ بندہ اپنی نیند قربان کرے، اپنا بستر قربان کرے اور اپنے رب کی محبت کو دیکھ کر اپنے رب کے سامنے جائے اور اللہ رب العزت سے اپنے لیے کچھ مانگ لے، اللہ سے دعا کر لے اور اللہ رب العزت اسے وہ چیز عطا کر دے۔ کتنی خوش نصیبی ہے اس شخص کی کہ جب اللہ کہے من یسألنی فأوتیہ، کون ہے جو مجھ سے کچھ مانگے میں اسے عطا کر دوں، یہ شخص اپنی نیند قربان کر، اپنے بستر کو قربان کر اللہ کے پاس جائے اور اللہ رب العزت سے اپنے لیے کچھ مانگ لے اور اللہ رب العزت وہ چیز اسے عطا کر دے۔ کتنی خوش نصیبی ہے اس شخص کی کہ جب اللہ کہے من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں، تو یہ بندہ اللہ کے حضور جائے اور اپنے لیے بخشش طلب کر لے اور اللہ رب العزت اسے معاف کر دے۔ عزیزان گرامی، اور وہیں دوسری طرف کتنی بدبختی ہوگی، یقیناً کتنی بے نصیبی ہوگی کہ اللہ رب العزت ہر روز رات میں آئے، ہر روز آخری پہر میں آئے اور ہمیں کہے من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے، مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، اور ہمیں اتنی بھی توفیق نہ ملے کہ ہم اپنے رب سے کچھ مانگ سکے۔ جب اللہ کہے من یسألنی فأوتیہ، کون ہے جو مجھ سے کچھ سوال کرے، کچھ مانگے میں وہ چیز اسے عطا کر دوں، اور ہمیں اتنی بھی توفیق نہ ملے کہ ہم اپنے رب سے کچھ مانگ سکے۔ جب وہ کہے من یستغفرنی فاغفر لہ، کتنی بد نصیبی ہے کہ ہم اپنے رب سے اپنے لیے بخشش بھی نہ طلب کر سکیں۔ عزیزان گرامی، یقیناً آپ کا رب آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، جس محبت کی نہ تو حد ہے اور نہ حساب۔ عزیزان گرامی، یقیناً اگر ابھی پوچھ لیا جائے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں جس طرح وہ ہم سے محبت کرتا ہے، تو یقین مانیں صف اول سے لے کے صف آخر تک، دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں، تمام لوگ اس بات کا اقرار کریں گے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، ایک التجا کہ ایک بار گریبان اٹھائیں، گریبان میں جھانکیں اور اپنے آپ سے سوال کریں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اس بات کے اندر کتنی حقیقت ہے اور اس دعوے میں کتنے فسانے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے آپ سے پوچھ کے ضرور دیکھیں کہ آپ جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں یہ فقط دعویٰ ہے یا کوئی اس کی حقیقت بھی ہے، یا اس دعوے کے اندر کتنی حقیقت ہے اور اس دعوے میں کتنے فسانے ہیں۔ عزیزان گرامی، یقیناً ہر بندہ اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے، ہر بندہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن یہ دعویٰ کیا فقط زبان کی حد تک محدود ہے یا ہمارے اعمال کے اندر، ہمارے افعال کے اندر بھی اس رب کی محبت دکھائی دیتی ہے؟ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ اپنا محاسبہ ضرور کریں، ایک مرتبہ اپنے آپ سے ضرور پوچھیں کہ آپ کی اللہ سے محبت کا دعویٰ کتنا سچا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کون سا انصاف ہے کہ یقیناً اللہ رب العزت کی نافرمانی پہ نافرمانی کی جائے اور دعوے اللہ سے محبت کے کیے جائیں؟ یہ کون سا انصاف ہے کہ پانچوں وقت مؤذن اور اللہ اپنی مسجد میں ہمیں بلائے اور ہم اس کے بلانے پر بھی ہمارے کانوں پر کوئی جو تک نہ رہیں گے اور دعوے اللہ سے محبت کے؟ عزیزان گرامی، یہ کون سا انصاف ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز نہ کی جائے، حرام پہ حرام کھایا جائے اور دعوے اللہ سے محبت کے کیے جائیں؟ یہ کون سا انصاف ہے عزیزان گرامی کہ یقیناً اپنی ماؤں سے اور اپنی بہنوں کی عزت نہ کی جائے، اپنی ماؤں سے اونچی آواز میں بات کی جائے اور دعوے اللہ سے محبت کے کیے جائیں؟ عزیزان گرامی، یہ کون سا انصاف ہے کہ یقیناً اذانیں ہوتی رہے، ہمارے کانوں میں موسیقیاں بجتی رہیں اور دعوے اللہ سے محبت کے؟ عزیزان گرامی، یہ کون سا انصاف ہے؟ مجھے پڑھ لینے دیجیے اقبال کا وہ شعر کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنور، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنور، یہ مسلمان ہے دنیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ عزیزان گرامی، یقیناً خانقاہوں کے چکر لگائے جائیں اور دعوے اللہ سے محبت کے، اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے دروں پر سجدے کیے جائیں، ان سے امیدیں لگائی جائیں اور دعوے اللہ سے محبت کے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یقیناً ان دعووں کا دروازہ بند کر دیا اور بات لوک کر دی کہ بس آگے بات نہیں ہو سکتی۔ امام شافعی کے یہ 4 اشعار کہ جو شخص اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے ان 4 اشعار کو لے کر جائے اپنی زندگی کے اندر، دیکھے کہ آخر اسے اللہ سے کتنی
मोहब्बत है। इमाम शाफ़ी फरमा गए थे कि वतासिल इलाह व अंत तज़उम हुब्बा हादा लअम्र फिल क़ियास शनिअ लौ काना हुब्बुका सादिकन लअतातहु फ़इन्नल मुहिब्बा लिमन अहब्ब मुती। इमाम शाफ़ी फरमा गए थे कि वतासिल इलाह व अंत तज़उम हुब्बा, यकीनन तुम अपने रब की दिनों रात नाफरमानी पे नाफरमानी करते हो, दिनों रात तुम उसके अहकामात को पामाल करते हो। व अंत तज़उम हुब्बा, और तुम इस बात का गुमान करते हो कि तुम उससे मोहब्बत करते हो, कि तुम अपने रब से मोहब्बत करते हो। हादा लअम्री फिल क़ियास शनी, यकीनन बड़ा बुरा क़ियास है जो तुम करते हो। लौ काना हुब्बुका सादिकन लअतातहु, यकीनन अगर तुम्हारी अपने रब से मोहब्बत सच्ची होती तो तुम अपने रब की इताअत करते, उसकी बात मानते, उसके बुलाने पर आते। यकीनन फ़इन्नल मुहिब्बा लिमन अहब्ब मुती, इसलिए कि जो मोहब्बत करने वाला होता है वो जिससे मोहब्बत करता है उसकी बात मानता है, उसकी इताअत करता है। लिहाजा अज़ीज़ान गिरामी, हम तमाम लोगों को चाहिए कि सिर्फ ज़बानी तौर पर दावे ना करें, उस अल्लाह की मोहब्बत को देखें कि वो हमसे बेनियाज है, उसे हमारी कोई ज़रूरत नहीं, उसकी सल्तनत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम मुत्तकी बने या परहेज़गार। ज़रूरत हमारी है, मोहताजगी हमारी है, बेनियाजी हमारी नहीं। यकीनन हम ज़रूरतमंद हैं कि हम उस रब के दरबार में जाएं, उससे उसकी जन्नत को मांगे और जहन्नम से पनाह तलब करें। अज़ीज़ान गिरामी, लिहाजा अल्लाह आपसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता है, आप भी उस अल्लाह से मोहब्बत करें, उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बातों को मानें और याद रखें कि यकीनन मोहब्बत अताअत का नाम है। अगर आप अताअत नहीं करते तो गोया आपके अंदर मोहब्बत नहीं, अपने रब की मोहब्बत का तकाज़ा है। और मोहब्बत में मसावात ये तकाज़ा करती है कि जिस तरह अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है उस तरह हम भी अपने रब से मोहब्बत करें, उसकी बातों को मानें। अज़ीज़ान गिरामी, एक बार का वाक़या है कि हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक औरत का बच्चा जो कहीं गुम हो गया था और वो उसे बड़ी तलाश रही थी कि आखिर मेरा बच्चा कहाँ है। अचानक से जब उसे अपना बच्चा मिला, अपने बच्चे को उसने सीने से लगाया और सीने से लगाने के बाद उसे दूध पिलाने लगी। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब से कहा, क्या उमर इब्न ख़त्ताब, तुम्हारा क्या ख़्याल है, क्या ये माँ चाहेगी कि इसका बच्चा जहन्नम की आग में जले? क्या ये माँ चाहेगी कि इसके बच्चे को आग की लौ के अंदर डाल दिया जाए? हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब ने कहा कि ऐ नबी अकरम, यकीनन ये माँ कभी नहीं चाहेगी कि इसके बच्चे को आग के हवाले कर दिया जाए। इमाम कायनात ने फरमाया, ऐ उमर इब्न ख़त्ताब, तुम्हारा रब इस माँ से भी कहीं ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करने वाला है, तुम्हारा रब इस माँ से कहीं ज़्यादा तुमसे उल्फत करने वाला है, तुमसे अकीदत रखने वाला है। वो भी नहीं चाहता कि मेरे बंदे जहन्नम की आग को जाएं। बस अगर कोई बंदा जहन्नम में जाता है तो अपने अमाल की बुनियाद पर। लिहाजा हम तमाम लोगों को चाहिए कि हम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हैं तो अपने आमाल सुधारें, अपने अक़वाल, अपने अफ़आल, तमाम चीज़ों के अंदर अपने रब की मोहब्बत को लाएं। इतनी ही बातों पर इक्तिफ़ा करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ हूँ कि ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हम तमाम लोगों के दिलों के अंदर अपनी मोहब्बत को जागृज़ी करें। ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हम तमाम लोगों के अंदर, हम जिस तरह तू हमसे मोहब्बत करता है उसी तरह हमें भी तुझसे मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हम तमाम लोगों को गुनाहों से बचा। ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हमें अपनी जन्नत अता कर और जहन्नम से नजात अता कर। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जब तक ज़िंदा रखे इस्लाम पर ज़िंदा रखे और जब हमारा खात्मा हो ईमान पर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।